حدیث مبارکہ ہے، محدث ابن جوزی انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وارد ہوا کہ ساری باتیں بنی اسرائیل کے اندر ساری باتیں بڑی عجیب ہوئیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ان باتوں میں سے آج 2 بوڑھی عورتوں کا واقعہ سناتا ہوں صحابہ کرام کو۔ حضور نے فرمایا کہ اس بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا شادی شدہ، اس کی ماں بھی زندہ تھی اور اس کی ساس بھی زندہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں دونوں زندہ تھیں، اور اتفاق سے اس کی ماں بھی نابینا تھی اور اس کی ساس بھی نابینا تھی۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں ماں اور ساس دونوں زندہ بھی تھیں اور نابینا بھی، اندھی بھی تھی۔ اچھا، اب یہ بندہ بھی اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کی ماں بڑی نیک عورت تھی اور اس کی ساس بڑی بد عورت تھی، خراب عورت تھی، اور اپنی بیٹی کو اپنے داماد یعنی اس کی ماں وغیرہ کے متعلق وہ بھڑکاتی تھی۔ ایک دن کیونکہ اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا تو اس کی بیوی نے اپنی ماں کے کہنے کے اوپر اپنے خامد کو کہا، اس نے کہا کہ میں تیری ماں سے بہت تنگ آ چکی ہوں، اس کو اٹھا اور جنگل میں جا کے چھوڑا۔ وہ مجبور تھا اپنی بیوی کے ہاتھوں، اس نے اپنی بوڑھی ضعیف ماں جو نابینا تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اس کو اٹھایا اور اس کو جنگل میں چھوڑایا۔ اب وہ نابینا تھی، کبھی ادھر گرتی کبھی ادھر گرتی، اور ضعیف بوڑھی عورت، اندھی، آنکھیں ہیں نہیں۔ اچھا، درندے اس کے پاس، اس کو جب درندوں کی آوازیں آئیں تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ اس فرشتے نے پوچھا، اماں جی یہ آوازیں کیسی ہیں جو تمہیں آوازیں سنائی دے رہی ہیں؟ اس نے کہا، بیٹا اچھی آوازیں ہیں، اونٹوں کی، بکریوں کی، گائے بھینسوں کی اچھی آوازیں ہیں۔ اس فرشتے نے کہا، اماں جی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ وہ فرشتہ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کہہ کر چلا گیا۔ اب جب اگلا دن ہوا تو میدان اونٹوں، بکریوں اور گایوں سے بھر گیا، حالانکہ وہاں درندے تھے۔ بوڑھی اماں تھی، دماغ کام، اس فرشتے نے پوچھا بھی یہ آوازیں کیسے؟ اس نے کہا گائے بھینسوں بکریوں کی، اونٹوں کی۔ اس نے کہا انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ وہ فرشتہ چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگلے دن بیٹے کا دل وہ ذرا تڑپا تو اس نے کہا کہ بوڑھی ماں کو جنگل میں بیوی کے کہنے پر چھوڑ آیا تھا، چلو ذرا چل کے دیکھوں تو صحیح کہ میری ماں کا کیا حال ہے۔ جب وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ ماں جنگل میں بیٹھی ہے اور چاروں طرف ہزاروں کی تعداد میں بکریاں، بھیڑیں، اونٹ، گائے، بھینسیں۔ اس نے کہا ماں یہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بیٹا تو نے مجھے پریشان کیا، تو نے مجھے تکلیف دی، بیوی کے کہنے کے اوپر مجھے جنگل میں پھینک دیا، بوڑھی اور نابینا ماں کو، مگر میں تو ایک ماں ہی ہوں نا، اب بھی تو میرا بیٹا ہی ہے نا بیٹا۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا، اس نے ماں کو اٹھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو اس کو انعام دیا، یعنی اس ماں کی، اپنی ماں کی برکت سے وہ سارا جتنے وہ جانور اور مال تھا وہ سارا لے آیا۔ اب جب وہ گھر پہنچا اور یہ سارا معاملہ یہ پھیلا گھر کے اندر اور شور مچا، تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ جس جگہ کے اوپر تو اپنی ماں کو پھینک کر آیا تھا وہیں پر میری ماں کو بھی پھینک کر آ، وہیں پر میری ماں کو چھوڑ کر آ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتی ہیں کہ اس نے اپنی بیوی کے کہنے کے اوپر وہ جو ساس بد عورت تھی اور اپنی بیٹی کو اس کے خامد اور اس کی ماں کے متعلق بھڑکاتی تھی، وہ اپنی ساس کو بھی وہیں پر جا کر نہ چھوڑایا۔ اب وہی درندوں کی آوازیں آئیں،
وہی فرشتہ اللہ نے بھیجا. اس فرشتے نے پوچھا, اس نے کہا اماں جی یہ بتاؤ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ اس نے جب دیکھا کہ میرے سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ یہ آوازیں کیسی ہیں, اس نے کہا یہ درندوں کی آوازیں ہیں اور یہ مجھے کھا جائیں گے. اس فرشتے نے کہا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا, ایسا ہی ہوگا, اور وہ چلا گیا. امام محدث عبد الرحمن صفوری وہ لکھتی ہیں کہ جب صبح ہوئی تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ تو ابھی تک گیا نہیں, پہنچ وہاں پر جہاں اپنی ماں کو دیکھنے گیا تھا, میری ماں کو دیکھ. جب وہ وہاں پہنچا تو ماں کی صرف ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں.